الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ورب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آیات ہم 76 to 82 کریں گے، کیونکہ جیسے کہ ہر سیشن میں ہم 5 آیات لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹاپک 83 سے نیا ٹاپک شروع ہو جا رہا ہے اور 2 آیات بیچ میں رہ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم 5 کی جگہ 7 آیات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پچھلے سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک ساتھ سفر پہ ہیں، اور وہاں پہ جو ہے 2 واقعات ہم نے دیکھے تھے۔ کشتی پہ جب سوار ہوئے تھے تو کشتی کو توڑ دیا تھا، تو اس پہ انہوں نے مطلب بھول چوک کی وجہ سے بھول گئے تھے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ بول پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد سے اس سے عجیب ایک اور واقعہ ہوا جو انہوں نے دیکھا تو ان کو برداشت نہیں ہوا، اور وہ بول پڑے کہ ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا اس طرح سے۔ تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے یاد دلایا کہ اس شرط پہ آپ میرے ساتھ تھے کہ آپ مجھے روک ٹوک نہیں کریں گے، اور جو بات آپ کو نہیں معلوم ہے میں جب تک نہیں بتاؤں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ تو اب یہ غلطی یہ پھر ہو گئی تھی، پھر انہوں نے یاد دلایا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 76 میں موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ ترجمہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو آپ مجھے ہرگز اپنے ساتھ مت رکھیے گا، یقیناً میری طرف سے آپ کو عذر پہنچ چکا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ اب اس کے بعد میں اگر میں بولوں یا کچھ کہوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک یہ بستی میں یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ 77 نمبر آیت۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ ترجمہ ہے کہ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے، اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے اس کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو کہ گرا چاہتی تھی، اور خضر علیہ السلام نے اسے سیدھی کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پہ ضرور اجرت لے لیتے۔ یہ آیت نمبر 77 میں جو بات آ رہی ہے کہ دیوار جو ہے وہ یریدو یہاں پہ آیا ہے، گرنا چاہتی تھی، یعنی چاہتی تھی مطلب یہاں پہ یہ اباؤٹ ٹو فال مطلب کہہ سکتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں ہم کہ وہ دیوار ایسا مطلب جیسے تھا کہ جیسے اب گرنے والی تھی، اس طرح کی تھی۔ تو یہاں پہ جو تھا بات آئی ہے کہ انہوں نے اس کو سیدھی کر دی، ٹھیک کر دیا اس کو۔ اور تفسیر ابن کثیر میں جو بات آ رہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو معجزانہ طور پہ اس کو ٹھیک کر دیا تھا۔ اور دوسری تفاسیر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں نے مطلب اس کو جیسے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے برکس لگا کے، سارے مٹیریل وغیرہ کے محنت کر کے اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بھوک لگی ہوئی تھی اور بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تھا، جب کھانا انہوں نے مانگا تھا، مہمان نوازی نہیں کی، بہت بخیل لوگ تھے، سارے ہی بخیل تھے، مطلب کوئی ایک بندہ بھی آگے نہیں آیا جو مسافر جو ہیں وہ ان کو کچھ کھانے کو دے سکے یا ان کی ضیافت کر سکے، ان کی مہمان نوازی کر سکے، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہوٹلس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو جب کوئی مسافر ہوتا تھا آتا تھا تو اس کو بستی والے ہی اس کے کھانے پینے کا انتظام رہنے کا اور مطلب جو مہمان نوازی کے طور پہ اس کو کرتے تھے۔ تو یہ ایسے بخیل لوگ تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پھر ایک بات کہہ دی کہ آپ چاہتے تو اسی پہ اجرت لے لیتے۔ تو اب پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے آیت نمبر 78 میں قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ ترجمہ ہے اس کا، تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، یقیناً آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پہ آپ کو صبر نہیں ہو سکا۔ تینوں واقعات جو ہوئے نا ساتھ میں چلنے پہ، تو ان سب کی پیچھے کیا تعویل تھی، کیا حکمت تھی، وہ سب کچھ وہ جدا ہونے سے پہلے بتائیں گے ان کو۔ تو اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 79 میں وہ بتا رہے ہیں أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ آیت نمبر 79 کا ترجمہ ہے کہ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی، اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ کشتی کی جہاں تک بات ہے تو وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، یعنی فشنگ کا ہی کام ان کا ہوگا، کہیں بزنس ہو گیا، جب کشتی جو ہے وہ سفینہ کشتی کو بھی کہتے ہیں، تو کشتی سے لوگوں کو اس طرف سے اس طرف جیسے وہ کرنا، ٹریول کروانا، اس پہ بھی وہ اجرت لیتے ہوں گے، یہ بھی ان کا مطلب ایک کام ہوگا۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں، اس کو ڈیفیکٹیو کر دوں،
جبکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا. یعنی نے چاہا جیسے کہ اللہ کے حکم سے ہی کیا، لیکن یہاں پہ یہ ایک ادب ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے نا کہ جیسے کوئی کام اگر اس طرح کی نازیبا سمجھ میں آ رہی ہو نا تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورہ شورا میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں ہر چیز کی، کہ وہیں کھلاتا وہیں پلاتا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا اور پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وہ نہیں کہتے کہ وہ بیمار کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو یہ ایک ادب ہے، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہی کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے چاہا کہ اس کو ڈیفیکٹیو کر دوں میں. اور پھر اس کے آگے جو ہے ورا جو ہے نا، ورا ایسا لفظ ہے جو پیچھے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے عربی کی خصوصیت ہے نا، کچھ الفاظ جو ہیں وہ اس میں اپوزیٹو میننگ ہوتا ہے، جیسے اشترا ہے تو اس میں بھی اپوزیٹو میننگ ہوتا ہے، جیسے ظن ہے وہ یقین اور ڈاؤٹ دونوں کے میننگ میں آتا ہے، شک اور یقین دونوں کے میننگ میں آتا ہے. تو وہ سارا اس طرح کے الفاظ ہیں. اس طرح سے ورا بھی جو ہے یہ آگے اور پیچھے دو. تو آگے جب کشتی جو جا رہی تھی اس کے آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی جو کہ مطلب ڈیفیکٹیو نہیں ہوتی تھی اس کو وہ غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا. اللہ کے حکم سے انہوں نے چاہا کہ یہ مسکین ہے اور یہ مطلب ان کی کشتی کی حفاظت کے لیے اس کو ڈیفیکٹیو کر دیا. تو کئی دفعہ یہ چیز ہوتی ہے نا، کوئی چیز تھوڑی خراب ہو جائے تو اس کے خراب ہونے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو خیر رکھ دے. تھوڑا سا جیسے کچھ چیز ہم جب چاہتے ہیں نا کہ بالکل ایسے اسموتھلی ہو لیکن وہاں پہ کچھ آبسٹیکل آ جائے کچھ اس طرح، تو ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. یہ آیت سے جسے ہم بات پتہ چلتی ہے. آگے جو ہے وہ آیت نمبر 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور رہا وہ لڑکا، یعنی وہ اما الغلام، تو اس لڑکے کی بات جو جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں ڈال دے گا. یعنی وہ اس کی وجہ سے اپنے دین سے ایمان سے مطلب اس میں ان کو مشکل آتی، کیونکہ اولاد کی محبت میں انسان جو ہے نا وہ کئی دفعہ جو ہے وہ بہت کچھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو وہ مومن تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی اور اللہ کے حکم سے یہ ہوا. اور پھر آیت نمبر 81. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. کا ترجمہ ہے فَأَرَدْنَا مطلب یعنی ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے، ایسا مطلب اس کی جگہ دوسری اولادی سے نیک اولاد دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو. اقرب رحمہ جیسے اس سے بہتر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے. یعنی یہ لڑکا جو اگر زندہ رہتا تو اپنے والدین کی تباہی اور ہلاکت کی سبب بنتا. لہٰذا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. مومن کے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جسے وہ ناپسند کرے اس فیصلے سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے نا وہ ہماری پسند سے بہتر ہوتا ہے. تو یہاں پہ حکمت یہ بتائی گئی ہے. پھر اب دیوار کی بات آ رہی ہے آیت نمبر 82 میں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. اور پھر رہی بات دیوار کی، تو وہ دیوار جو تھی وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کے باپ صالح تھے یعنی نیک تھے. کان ابوہما صالحا، ان کے والد جو تھے وہ نیک تھے. چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکالیں، اور میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، اور یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے. یہ تمام حقائق انہوں نے کھول دی ان کے سامنے کہ یہ کشتی والا معاملہ کیا تھا، پھر وہ لڑکے والا معاملہ کیا تھا، پھر یہ دیوار جو تھی وہ ان بستی والوں کی نہیں تھی بلکہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور یتیم بچے جو ایسے تھے جن کے والد نیک تھے، یتیم ہو گئے تھے، والد ان کے انتقال کر چکے تھے. تو یہاں پہ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے بچے جو ہے نیک ہوتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ماں باپ کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ماں باپ اگر نیک ہوں تو ان کا فائدہ بھی مطلب اولاد کو وہ چیزیں پہنچتی ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیونکہ والد نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے وہ نیکیاں جو ہے نسلوں تک جاتی ہیں. تو یہ بات بھی یہاں سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں سوال اور اس کا پھر جواب، ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکمتیں ہیں وہ سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.